علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے نکاح کے حوالے سے اور رشتہ کرنے اور رشتہ بھیجنے کے حوالے سے اس کے آداب اور اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمیں جو تعلیم اور تلقین کی گئی ہے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نکاح یہ عبادت ہے اور عظیم ترین عبادت ہے جس کو ہم آئندہ نشست میں بھی بیان کریں گے۔ تو اس عبادت کے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی طریقہ ہے، جس طرح ہر عبادت کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے نا، ایک طریقہ ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ تو اسی طرح نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بھی جب یہ شرعی عمل ہے اور یہ عبادت ہے تو اس کے ضابطے موجود ہیں، اس کی کچھ شرائط موجود ہیں، اس کے کچھ آداب موجود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شادی کرے، نکاح کرے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں دے گا۔ اور جو ان آداب کو، ان شرائط کو، ان ضوابط کو اس پر عمل نہیں کرے گا، ان کا خیال نہیں کرے گا، ان کا لحاظ نہیں رکھے گا، تو نئی زندگی کی شروعات تو اس کی بھی ہوگی لیکن پریشانیوں سے گھری ہوئی ہوگی، اس کی زندگی سے برکتیں نکال لی جائیں گی۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی نیا کام شروع کرے اس کے آداب و شرائط پہلے سے جان لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اسی سلسلہ فکر کو آج بھی ہم نے مسلسل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی وہی آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو پچھلی نشست میں ہم نے تلاوت کی تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کا پس منظر بھی ہم بیان کر چکے، اس سے نکلنے والے فوائد بھی ہم بیان کر چکے، بہت حد تک بیان کر چکے ہیں۔ مزید چند ایک فوائد ہیں وہ کسی اور نشست میں بیان کی جائیں گی اور اس سے نکلنے والے فوائد، اس کے موضوعات دوسرے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی دوسرے موضوع پر مزید اس آیت کو تلاوت کریں گے اور اس کے موضوعات بیان کریں گے۔ ابتدائی طور پر شاہ کرمان کا ذکر کرنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ آج کی گفتگو میں جو پچھلی گفتگو سے مسلسل ہے اسی کا سلسلہ ہے شاہ کرمان۔ کرمان ایک علاقہ ہے ایران کا، اور ایران کے جتنے صوبے ہیں ان صوبوں میں سے دوسرے نمبر پر رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے کرمان، بلوچستان سے بہت قریب کا علاقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب اسلام یہاں تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی صحابہ کرام یہاں تک آ گئے تھے، ایران کے آخری سرحد تک، اور پھر بہت سے صحابہ کرام اسی دور میں بلوچستان کے علاقے میں بھی آئے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بلا مبالغہ سینکڑوں صحابہ کرام بلوچستان کے راستے سے پاکستان میں آئے، اور سینکڑوں صحابہ کرام کی آمد کے بارے میں پرانی عربی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن صحابہ کرام یہاں آئے، جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں وہ شہید بھی ہوئے، لیکن ان کی قبروں کے نشانات معلوم نہیں ہو سکے۔ چند صحابہ کرام ہیں جو اسی دور میں آئے تھے، بعض صحابہ کرام کرمان کے راستے، بلوچستان کے راستے پاکستان میں آئے، اور بہت سے صحابہ کرام بحری راستے سے، سمندری راستے سے، عمان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آئے۔ وہ بحری راستے سے آتے تھے، سمندری راستے سے آتے تھے، تو وہ صحابہ کرام کی آمد، ان کی جنگوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، پرانی کتابوں میں، عربی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام آئے، ان کی شہادت ہوئی، ان کی قبروں کے نشانات معلوم نہیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام جو بڑے جلیل القدر ہوئے اور ان کی روایات احادیث میں بھی موجود ہیں، ان میں سے چند صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے واقعات بھی موجود ہیں، جن کی آمد کی نشانی بھی موجود ہے اور جن کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ملک پاکستان اس حوالے سے بہت ہی خوش قسمت ملک ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق
23 سے 25 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی قبریں ابھی موجود ہیں، اور جیسے جیسے تحقیق کا ضابطہ بڑھ رہا ہے، دائرہ بن رہا ہے، دائرہ بڑھ رہا ہے، صحابہ کرام کی قبریں مزید اور معلوم ہو رہی ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی قبریں دریافت ہو چکی ہیں، اور ان صحابہ کرام کی تعداد جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کی قبریں مستند علماء کرام نے تصدیق کر دی ہے کہ 25 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام اسی راستے سے آئے تھے، کرمان بلوچستان سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے، یا پھر دوسرا راستہ سمندری راستہ تھا، وہ عرب سے ہوتے ہوئے عمان جاتے، عمان سے ہو کر پھر پاکستان آتے تھے۔ اس زمانے میں پاکستان تو ہند کا ہی حصہ تھا نا، تو اگر آپ پرانی کتابوں میں پاکستان میں صحابہ کرام کو تلاش کریں گے تو پاکستان کا نام تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ پاکستان کا نام تو بہت بعد میں رکھا گیا نا۔ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو پھر ہند کی تاریخ پڑھنی ہوگی، اور ہند میں بھی سندھ کا نام بہت کم آتا ہے، دیبل کا نام آتا ہے، یہ ایک علاقہ گزرا ہے دیبل۔ اب اس پر گفتگو ہوگی تو پھر یہ تاریخی واقعات ہیں جو ہم آئندہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ بات رہ جائے گی۔ تو جہاں دیبل کا نام آتا ہے نا، وہ پاکستان سے بہت قریب کا، کراچی سے بہت قریب کا علاقہ پڑتا ہے۔ ایک یوں سمجھ آئیے کہ محتاط اندازے کے مطابق، مستند علماء کرام کے مطابق، احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں جہاں دیبل کا نام آتا ہے اس سے مراد یہ ٹھٹھا ہے، جہاں پر بہت سے صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور اللہ کے اولیاء کرام بھی موجود ہیں۔ تو کرمان ایک علاقہ ہے جو ایران کا علاقہ ہے، ابھی ایک صوبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں، دور خلافت میں وہاں تک اسلام پھیلا اور وہاں بادشاہت قائم ہوئی، صحابہ کرام کی صحابہ کرام کے دور کے بعد وہاں بادشاہت قائم ہوئی۔ تو ایک بادشاہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود مزاجی لحاظ سے صوفی مزاج ہوا، وہ بادشاہ، ان کا نام تھا شاہ کرمان، شاہ شجاع الکرمان، یہ ان کا لقب تھا، شاہ کرمان۔ کرمان کے بادشاہ تھے تو انہیں شاہ کرمان کے نام سے ہی یاد کیا گیا۔ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے ولیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور ابو نعیم نے بھی لکھا حلیۃ الاولیاء میں، ورنہ بادشاہوں کو کون لکھتا ہے؟ بادشاہوں کے بارے میں کون اتنے ادب و آداب سے لکھتا ہے؟ حلیۃ الاولیاء یہ ابو نعیم، حافظ ابو نعیم جو محدثین کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں اولیاء کرام کا ذکر کیا۔ غوث اعظم ہیں اور دیگر معروف کرخی ہیں، باعزید بستامی ہیں، حسن بصری ہیں، جنید البغدادی ہیں، سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کا ذکر کیا، 10 جلدوں میں ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے نام سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں بادشاہوں کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ اولیاء کاملین کا ذکر ہوگا۔ تو اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہوئے جب ادھر پہنچتے ہیں تو پھر شاہ کرمان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ کرمان بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے خاص ولی کامل تھے۔ اور پھر محدثین نے لکھا کہ آپ فقط ولی کامل نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے ابدال تھے۔ ابدال اولیاء کاملین میں ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اور شاہ کرمان کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے بارے میں آتا ہے، یہ تستر کے رہنے والے تھے، یہ بھی ایران کا علاقہ ہے اور ہم زمانہ ہیں یہ حضرات۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ابو العباس فرماتے ہیں، تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کی بارگاہ میں موجود تھے، کچھ تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک ایک کبوتری اڑتی ہوئی آئی اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کے پاس ان کی گود میں گر گئی کبوتری۔ تو آپ نے اسے لیا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں رکھا، جب اس کی سانس بحال ہو گئی تو آپ نے اسے پانی پلایا، فرمایا روٹی کے ٹکڑے چورا کر کے اسے کھلاؤ، تو روٹی کے ٹکڑے کیے گئے اور اسے کھلایا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کبوتری اڑ گئی،
تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے حضرت ابو العباس نے پوچھا یہ کبوتری اس کا تو یہ عجیب واقعہ ہوا، یہ آئی آپ کی گود میں گری، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے جب اسے کھانا پانی دے دیا یہ اڑ گئی، آخر واقعہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یہ کبوتری شاہ کرمان کے وصال کی خبر دینے آئی تھی کہ اب حضرت زمین کے ابدال شاہ کرمان کا آج وصال ہو گیا ہے، تو یہ اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس فقط اس لیے آئی تاکہ یہ بتا سکے کہ آج زمین کے ابدال خاص بادشاہوں کے بادشاہ شاہ کرمان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو ابو العباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ دن اور تاریخ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیے کہ کبھی وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا تو معلوم کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ذرائع مواصلات اتنے تو نہیں تھے نا، ذرائع ابلاغ تو اتنے نہیں تھے کہ ادھر بات ہوئی اور ادھر خبر پہنچ گئی۔ تو کہتے ہیں ایک قافلہ جب کئی مہینوں کے بعد وہاں آیا تو انہوں نے جب پوچھا کہ شاہ کرمان کا کیا حال ہے تو کہا 2 مہینے پہلے تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو پھر جب انہوں نے تاریخ اور دن معلوم کی تو وہی تاریخ اور وہی دن تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک کبوتری شاہ کرمان سے ایسی محبت کرتی تھی اور اللہ کے ولی کی ایسی تعظیم اور ان کی تکریم کرتی تھی کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو ایک ولی کے پاس ان کے وصال کی خبر دینے کے لیے آئے۔ تو ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں۔ تو شاہ کرمان کا بھی مختصراً تعارف ہو گیا اور شہر کرمان کا بھی مختصر تعارف ہو گیا۔ شاہ کرمان بادشاہوں میں سے تھے، تو جب ان کی بیٹی جوان ہوئی اور شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہوں کے رشتے تو شہزادوں سے ہی آتے ہیں، بادشاہوں کے گھر میں شہزادیوں کے لیے رشتے تو شہزادوں کے گھروں سے ہی آتے ہیں۔ تو مختلف بادشاہوں کے گھروں سے شہزادی کے لیے رشتے آتے گئے اور آپ تمام شہزادوں کے رشتے ٹھکراتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے گھر والے کہتے نہ جانے بادشاہ کون سا شہزادہ پسند کرتے ہیں، کس شہزادے کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کے حوالے سے رشتے آتے اور یہ تمام تر رشتے مسترد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ کرمان ایک مرتبہ اپنے دربار سے 3 دن کی مہلت لے کر نکلے، بھیس بدل کر نکلے اور گاؤں گاؤں گھومتے رہے، مسجد مسجد گھومتے رہے، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ ہیں، شاہ کرمان ہیں۔ مسجد مسجد گھومتے گھومتے ایک دور افتاد گاؤں میں گئے، وہاں ایک مسجد میں 2-3 وقتوں کی نماز پڑھی تو آپ کو ایک معمولی سا نوجوان نظر آیا جو بہت اچھی نمازوں کا پابند ہے اور نمازیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ ادا کرنے والا ہے۔ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ معمولی ہے، مطلب اتنا امیر و کبیر نہیں ہے، لیکن عبادت سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کی بندگی بڑی کرنے والا ہے، عبادتوں کا بڑا شوق ہے اور اللہ سے خشیت الہی اس کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ 2-3 وقتوں کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض کے بعد بھی آپ اسے دیکھتے تو وہ نمازوں میں ہی منہمک ہوتا، تسبیحات میں لگا رہتا، تو وہ نوجوان آپ کو بڑا پسند آیا۔ تو حضرت شاہ کرمان اس نوجوان کے پاس پہنچے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اس سے پوچھا گھر والے ہیں؟ تو اس نے کہا میری والدہ کا بھی وصال ہو گیا، والد صاحب کا بھی وصال ہو گیا، ماں باپ کا میں اکلوتا تھا، ایک چھوٹا سا مکان ہے اسی میں میری رہائش ہے، 1 کمرے کا مکان ہے اسی میں میری رہائش ہے، تھوڑا بہت اپنے لیے کچھ کما لیتا ہوں، باقی جو وقت گزرے اللہ کی عبادت میں لگاتا ہوں۔ تو آپ کو اس کی یہ بات اور اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ اس نے کہا میں تو غریب مسکین ہوں، اول تو میری شادی ہوئی نہیں ہے اور کون میری شادی کرے گا، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا، میں تو غریب و مسکین ہوں۔ تو شاہ کرمان نے فرمایا میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، کیا تم ایسی خاتون سے، کیا تم ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جمیلتن حسینتن عفیفتن، جو خوبصورت بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، پاک دامن بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی بیوی ملے جو خوبصورت بھی ہو، اللہ والی بھی ہو، نظافت والی بھی ہو، پاک دامن بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟
تو فرمانے لگے میں شاہ کرمان ہوں، میں تمہارے زمانے کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، تم جیسا نوجوان تلاش کرتے ہوئے آج میرا تیسرا دن ہے۔ میری بیٹی کے رشتے بادشاہوں کے گھروں سے آتے رہے، لیکن میں نے انہیں یہ رشتہ اس وجہ سے نہ دیا کہ مجھے خوف ہے کہ میری بیٹی کہیں بادشاہوں کے محلوں میں جا کر، ان کے محل میں جا کر کہیں دنیا داری کی طرف مائل نہ ہو جائے، کہیں دین داری سے اس کا دل پھر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے دین داری کے ساتھ، میں نے اسے حافظ قرآن بنایا، میں نے اسے نمازی بنایا، میں نے اسے دین سکھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب امیر و کمیر آبادیوں میں جائے، ان کے رہن سہن میں جائے، ان کے محلوں میں جائے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دین داری سے دور چلی جائے، دین داری کو بھول جائے، اللہ سے غفلت کرے۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا داماد تلاش کروں جو میری بیٹی کی طرح دیندار ہو۔ تو اس تلاشتے ہوئے آج تیسرا دن ہے جو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جب اس نے سنا کہ یہ بادشاہ ہے تو پھر اس کے آگے کون بول سکتا ہے؟ اس نے کہا جب آپ بادشاہ ہیں تو آپ اپنی بیٹی کی جانب سے بھی وکیل ہیں، میری جانب سے بھی وکیل ہیں، میں اپنی مرضی آپ کو سونپتا ہوں۔ تو آپ نے وہیں 2 گواہ منتخب کیے، نمازیوں کو بلایا، اور ان 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں، اس لیے کہ نکاح کے لیے 2 گواہ تو ضروری ہوتے ہیں نا۔ پھر آپ نے اپنے داماد کو کچھ رقم دیے، فرمایا جاؤ اس رقم سے کچھ لباس لے لو، کچھ کھانے پینے کے لیے ولیمہ کے لیے سامان لے لو، کچھ خوشبو لے لو۔ جب وہ لے کر آیا آپ اس کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد پھر آپ اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اس نوجوان کو بھی لیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھمایا اور کہا بیٹی اب تم خوش رہنا، تمہارے باپ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا، میں نے تمہارے لیے دین نہیں، میں نے تمہارے لیے دنیا نہیں دیکھی ہے، دین دیکھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنی نہ ملے، لیکن اس نوجوان کے ساتھ تم زندگی گزارو گے، آخرت سنبھل جائے گی، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر، اور بیٹی ہے کہ اس نے ایک لفظ نہ کہا، اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور خوشی خوشی اپنے حجرہ عروسی میں لے کر آیا۔ اب جب کمرے میں داخل ہوا تو شاہ کرمان کی شہزادی نے کمرے میں دیکھا، دائیں بائیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محلوں میں سونے والی، وہ عمدہ بستروں کی آدھی، جب اس نے دیکھا دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کہاں آ گئی۔ تو یہ سوچ ہی رہا تھا تو دیکھتے ہیں کہ اس نئی دلہن نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، سراہی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ تو شہزادی نے پوچھا یہ روٹی کا ٹکڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ روٹی کا ٹکڑا، یہ ایک روٹی تھی، صبح کے وقت میں نے اس سے سحری کی تھی اور کچھ ٹکڑا بچ گیا تھا، میں نے افطار کے لیے رکھ دی ہے۔ یا ایسا تھا کہ شام کے وقت میں نے اس سے افطار کر لی تھی اور کچھ ٹکڑا باقی ہے، یہ میں نے سحری کے لیے رکھ لیا ہے۔ ایسی روایت موجود ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، وہ جو نئی دلہن تھی وہ کہنے لگی کہ تم اور یہ ایک ٹکڑا؟ تو وہ نوجوان سمجھ گئے، وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم تو شہزادی ہو، تم میرے گھر میں آؤ تو میری گھر کی مفلسی دیکھ کر تم میرے ساتھ رہ نہ پاؤ گی۔ تو وہ شہزادی کہنے لگی میں اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے حیران نہیں ہوں، میں حیران تو اس وجہ سے ہوں کہ میرے والد نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم بڑے نیک اور پرہیزگار ہو، لیکن جو روٹی کے ایک ٹکڑے پر بھروسہ کرتا ہے وہ کیسا نیک اور پرہیزگار ہوگا؟ وہ تو نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اگر رب پر بھروسہ ہے تو تمہارے پاس یہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اپنے والد کے فراست پر حیران ہوں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ تم بڑے نیک اور پرہیزگار ہو، لیکن تمہارا رب پر بھروسہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اگر تمہارا رب پر بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا تو تم آئندہ کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں رکھتے۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا کہ میں فقیری اور مفلسی میں بھی اتنا متوکل نہیں ہوں کہ یہ لڑکی شہزادی ہو کر جس قدر اپنے رب سے بھروسہ کرتی ہے۔
جس قدر اپنے رب پر بھروسہ کرتی ہے، میں تو فقیر اور مسکینی کے حال میں بھی اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ محترمہ مجھے معاف کرنا، میں نے غلط سمجھ لیا تھا، بے شک میں فقیر اور مسکین ہوں، اس کے باوجود میرا توکل تمہارے توکل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ عورت، وہ لڑکی، وہ نئی دلہن کہنے لگی کہ معاذرت بعد میں کہنا، بس یہ سمجھ لو یا تو یہ روٹی کا ٹکڑا گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، اس لیے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جس گھر میں رب پر بھروسہ کرنے والا نہ ہو۔ تو اس نے کہا جب ایسا توکل ہے تو اب مجھے اس روٹی کی ضرورت نہیں ہے، جب تم جیسی رب پر بھروسہ کرنے والی خاتون آج میری اہلیہ ہے، مجھے یقین ہے، مجھے اپنے سے بڑھ کر یقین ہے، میرا رب مجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا۔ تو وہ باہر نکلتا ہے اور وہ اس روٹی کا ٹکڑے کو خیرات کر دیتا ہے۔ اور پھر مہینے گزرنے کے بعد شاہ کرمان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، اس نوجوان سے، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا بے شک جس طرح کی خاتون میں چاہتا تھا، بے شک وہ آپ کے بارگاہ میں پلی، آپ کے محلوں میں پلی ہے، لیکن اس کے مزاج میں ایسی فقیر اور مسکینی ہے جیسی فقیر اور مسکینی میرے مزاج میں ہے۔ تو شاہ کرمان نے اس وقت اس نوجوان سے کہا، دیکھو میں چاہتا تو اپنی بیٹی کا نکاح بڑے امیر و کبیر گھرانے میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے پسند کیا تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا بھرے غریب ہی گزر جائے، میری بیٹی کی آخرت سنور جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا آپ مجھ سے وعدہ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی آخرت سنور ہی جائے گی۔ تو یہ ہیں شاہ کرمان رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نے جن کی ابدالیت کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ کیسے اللہ کے ولی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بادشاہ تھے، اس کے باوجود کیسے فقیر اور کیسے مسکین گزرے، اور کس قدر انہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی۔ دیکھیے جو امیر و کبیر ہوتے ہیں، میں نے یہ جملے کئی بار کہے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے تو ایسا نہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے جب مال و دولت آئی تو عیش پرستی بھی آ جاتی ہے، جب مال و دولت آئے نا تو پھر عیش پرستی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے بادشاہ تھے کہ انہوں نے خود بھی اللہ کی رضا، زندگی بھر اللہ کی رضا چاہی، اور اپنی بیٹی کی بھی ایسی تعلیم و تربیت کی، ایسے ادب و آداب سکھائے کہ محلوں میں رہنے کے باوجود وہ کٹیا میں رہنے پر راضی ہو گئی، اور شہزادوں کے رشتے ٹھکرا کر ایک فقیر کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر راضی ہو گئی۔ اب اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا بھی دیکھنا ایک ضروری امر ہے، لیکن جہاں دین اور دنیا مقابلے میں آ جائے نا تو عقل مند انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو پسند کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط دنیاوی عیش اور آرام کو، عیش و آشتی کو، عیش اور آرام کو آپ بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کا یہ حق ہے اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی جس گھر میں جائے آسانی کے ساتھ زندگی گزارے، عیش اور آسانی کے ساتھ وہ جو چاہے اسے مل جائے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو جہاں دولت مندی دیکھیں وہاں دینداری ضرور دیکھیں، اور جب دولت مندی اور دینداری دونوں مقابلے میں آ جائے تو دولت مندی کو ٹھوکر مار دیجئے، دینداری پسند کیجئے۔ جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا نا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی ڈرے گا، جو رب کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا وہ بیوی بچوں اور گھروں کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا، اور جو رب کے حقوق ادا کرنے سے غفلت کرنے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے گا؟ لہذا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نکاح کرتا ہے خوبصورتی دیکھ کر، مال دیکھ کر، دینداری دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا تم دینداری دیکھو، خوبصورتی اور مال نہ دیکھو، بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کالے چہرے والی اور چپٹی ناک والی عورت بھی اگر تمہیں مل جائے، دیندار ہو نا، تو تم اس سے نکاح کر لو۔ خوبصورت اگر عورت ملے لیکن اس کے مزاج میں دینداری نہ ہو، وہ تمہارا گھر تباہ کر دے گی،
اس سے نکاح نہ کرو، لیکن اگر دیندار مل جائے اس سے نکاح کرو۔ اچھا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو اب نقصان کیا ہوا ہے اب آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں، مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے جس کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، جس کی طلب ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے نا۔ ایک چیز مارکیٹ میں زیادہ بکنے لگے، ہر دوسرا تیسرا کسٹمر آ کر دکان والے سے کہے یہ چیز ہے اور وہ کہے نہیں ہے، تو پھر جب وہ چیز والا اپنی چیز لے کر آئے تو دکان والا کہتا ہے بھائی کچھ زیادہ دے دینا، اس لیے کہ اس کی طلب زیادہ ہو رہی ہے۔ ہر دکان والا، ہر ریٹیلر اس بندے سے وہ چیز زیادہ لے گا، اس لیے کہ اس کے تقاضے زیادہ ہیں، اس کی طلب زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا کا قاعدہ ہے، جس کی طلب زیادہ ہوتی ہے وہ چیز مزید اور بکنے لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ہم نے زیادہ طلب کیا خوبصورتی کو، تو اب ہر لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ زیادہ خوبصورتی ہوگی تو اچھے رشتے آئیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے کہ ہماری طلب تو یہی ہے، لڑکے کو دیکھیے تو وہ بھی خوبصورت بننے میں ہے، لڑکی کو دیکھیے تو وہ بھی اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بننے میں ہے، اور یہ ہر ایک کا حق ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جمالیاتی ذوق ہر شخص کے اندر ہے، ہر شخص کے اندر جمالیاتی ذوق ہے، ہر شخص خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، پتھر کو آپ دیکھیں تو آپ کی مزاج کی بات اور ہوگی، گلاب پھول کو دیکھیں تو آپ کا مزاج کھل اٹھے گا۔ تو جمالیاتی ذوق تو ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم نے انہی چیزوں کو ترجیح دی، جب ہماری طلب یہ ہے کہ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ ہماری بہو آئے تو چاند جیسی آئے، لڑکی والے چاہتے ہیں کہ داماد ملے تو چاند جیسا ملے، تو جب ہم نے خوبصورتی کو ہی فوقیت دی تو ہر شخص خوبصورت بننے میں لگا ہے نا۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، جس دن سے آپ نے خوبصورتی کو نہ دیکھا، دینداری دیکھی، ہر لڑکا دیندار بننے کی کوشش کرے گا، ہر لڑکی دیندار بننے کی کوشش کرے گی۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگر دینداری نہ ہوئی تو میرا نکاح نہیں ہوگا۔ پنجاب کے بہت سے شہر ایسے ہیں، چند ایک شہر ایسے ہیں جہاں اس وقت تک لڑکی یا لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا جب تک وہ حافظ قرآن نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں یہ قانون بنا رکھا ہے، تو ہر لڑکا ہو یا لڑکی ہو جلدی جلدی حافظ قرآن بنتے ہیں کہ ادھر حافظ قرآن بنیں گے، ادھر اچھے رشتے آئیں گے، اور اگر حافظ قرآن نہیں تو رشتے ہی نہیں آتے۔ تو جس چیز کی آپ طلب کریں گے نا تو وہی چیز مارکیٹ میں بکتی ہے، اور اسی چیز کے لیے لوگ محنت بھی کرتے ہیں۔ تو خوبصورتی بھی ایک جمالیاتی ذوق تو اپنے اندر ہر شخص کے اندر ہے، خوبصورتی دیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن مال، خوبصورتی اور دینداری، یہ تینوں چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن مال، خوبصورتی اور دینداری میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اگر پسند کرنی ہو تو رسول اللہ نے فرمایا تو علیکم بذات الدین، تم دینداری دیکھو۔ اگر تم دینداری دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر لے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ایسی تو نہیں فرمایا۔ اور اگر کسی کے اندر دینداری نہ ہو، وہ خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط خوبصورتی اور مالداری سے زندگی چل جاتی ہے؟ وہ مالدار گھر سے اگر آپ بہو لائیں گے جس کے مزاج میں دینداری نہیں ہے، اس کے مزاج میں فقط مال ہے، جس نے زندگی بھر مال اور دولت کا ہی مشاہدہ کیا ہے، وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ سمجھتے ہیں اس کے نخرے کتنے ہوں گے؟ لیکن اگر کوئی دیندار ہوگی، مالدار کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، تو وہ باپ کے گھر میں جس قدر عیش و پرستی سے رہنے والی ہو، آپ کے گھر میں روکھی سوکھی سے بھی راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ سمجھ جائے گی کہ جیسا ہے میرے نصیب کا ہے۔ آج اگر میں روکھی سوکھی کھا رہی ہوں تو کیا ہوا، کل تو میں اچھا کھانا کھاتی تھی، جب کل اچھا کھانا کھاتی تھی آج روکھی سوکھی کھا رہی ہوں تو آئندہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا۔ لہذا دینداری دیکھیے جیسے شاہ کرمان نے دیکھا تھا، ورنہ ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، چار بھائی ایک گھر میں بہت ہی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک عورت ان کے درمیان میں آتی اور چاروں بھائیوں کو دست و گریباں کر دیتی ہے۔ جنت سے بھرا ہوا جنت نظیر گھر دوزخ کا سما پیش کر رہا ہوتا ہے۔
भाई भाई को नहीं देख सकता, भाई भाई छुरी लेकर भाई के पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए, कत्ल करने की वजह से। ये क्यों होता है? इसके बहुत से असबाब होते हैं, लेकिन आप भी तो इसी ज़माने में रहते हैं ना, आपने भी तो दुनिया देखी है। ये अक्सर इस वजह से होता है कि जब दीनदारी नहीं होती और खूबसूरती देख लेते हैं, माल देख लेते हैं, तो फिर उसका नतीजा यही होता है। और अगर किसी को खूबसूरत और दीनदार खातून मिल जाए, बीवी मिल जाए, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है जो आपने इरशाद फरमाई। इमाम तबरानी ने मोजमे कबीर में इस हदीस को नकल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने अबिल आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इसको रिवायत करने वाले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन मन उतिया हुन्ना फ़क़द उतिया खैरत दुनिया वल आखिरा। चार चीज़ें जिसे मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की सारी चीज़ें मिल गई, उसे दुनिया और आखिरत का सारा ख़जाना मिल गया। कल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन अलल बलाई साबिरन। फरमाए पहली चीज़ शुक्र करने वाला दिल, कि जो कुछ भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र है। व लिसानन ज़ाकिरन, और दूसरी चीज़ ज़िक्र करने वाली ज़बान, कि हर वक्त वो अल्लाह के हवाले से शिकवा ना करे, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र ही करता रहे। व बदनन अलल बलाई साबिरन, और ऐसा बदन, ऐसा जिस्म कि अगर कोई तकलीफ़ आए, कोई बीमारी आए, तो अल्लाह की बारगाह में सब्र करता रहे। तीन चीज़ें हो गई। और फिर फरमाया व मरअतन व ज़ौजतन सालिहतन मुअमिनतन ला तबगी हुबन अला नफ्सिहा व मालिही। फरमाया और ऐसी दीनदार खातून, ऐसी दीनदार मोमिना बीवी जो अपने माल में, अपने शौहर के माल में और अपने नफ्स में कभी खयानत ना करे। तो ईनु अला ज़ौजिया अलल आखिरा, जो आखिरत के कामों में अपने शौहर का हाथ बटाए, आखिरत के कामों में अपने शौहर का साथ दे। फरमाया अगर दीनदार बीवी मिल जाए, ये चार चीज़ें किसी को मिल जाएं, कल्बन शाकिरन शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान, और सब्र करने वाला बदन, और नेक और परहेज़गार बीवी, ये चार चीज़ें अगर किसी की ज़िंदगी में मिल गई, समझ जाइए कि दुनिया और आखिरत के सारे ख़जाने उसे मिल गए, दुनिया और आखिरत की सारी दौलत उसे मिल गई है। क्यों? इसलिए कि वो दुख और सुख में आपका साथ देगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए तो वो घर छोड़कर चली जाए। ऐसा नहीं होगा कि खुदा न खास्ता आपकी नौकरी छूट गई तो वो अपने घर जाकर बैठ जाए कि इसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, ये खिलाएगा कैसे। जब वो सुख में आपका साथ देगी तो दुख में भी आपका साथ देगी। क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि उसके वालिदैन ने उसे भले दुनिया ना सिखाया हो लेकिन दीनदारी सिखाई हो। ये चंद बातें हैं जो हमने बयान की। इस पर मज़ीद और भी बातें हैं, अगली नशिस्तों में इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो घर हैं उन्हें आबाद रखे, हर एक के घर में हर तरह के फितना और फसाद से अल्लाह के हर एक के घर को महफूज व मामून रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।